5 اعتراضات کے جوابات اگر ہم اچھی طرح جان لیں تو اچھی طرح ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ اب پہلا اعتراض سمجھیں، جو باتیں اب میں کرنے لگا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ سنیں گے، آپ کو تسلی ہوگی۔ ہم نے کوئی 40 بارز بکلا میں پروگرام کیے ہوں گے، 40 کے قریب۔ میں ابھی بھی اسلام آباد بار میں پروگرام کر کے آیا ہوں، لاہور بار میں، سیشن کورٹ میں، لاہور یہ کیا آڈیٹوریم، اقبال آڈیٹوریم، پھر پنڈی بار میں، مظفر آباد بار میں، مانسیرا بار میں، بڑگرام بار میں، کتنی بارز ہیں جن میں اللہ نے مجھے شرف دیا اور میں نے بات کی ہے ناموس رسالت پر۔ اور ہر ایک بار کے اندر جتنے بھی وکلا کو، ججز کو یا عام عوام کو مدارس میں یہ میں نے عنوان بیان کیا تو مجھے آج تک ایک بندہ بھی نہیں ملا جس نے بعد میں کہا کہ میرے ابھی بھی سوالات ہیں۔ ہزارہ میں ایک یونیورسٹی ہے، ہزارہ یونیورسٹی، مانسیرا شنکیاری کے قریب، وہاں پر ہمارا ایک پروگرام تھا تو مجھے پیغام ملا کہ ایک پروفیسر صاحب ہیں اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ڈالتے ہیں ناموس رسالت گستاخ کی سزا کے حوالے سے، تو پروگرام بھی ہوگا، بیان بھی ہوگا، لیکن بیان کے بعد سوال و جواب بھی ہوں گے۔ میں نے کہا ہو جائیں گے، اللہ خیر کر دیں گے۔ بہت بڑا مجمع تھا ماشاءاللہ، پورا پروگرام ہوا، پروگرام کے بعد سوال و جواب ہوئے، لیکن کوئی ایسا کھڑا ہی نہیں ہوا بندہ، دائیں بائیں کے سوال شروع ہو گئے۔ کھانے پر بیٹھے تو مجھے کہنے لگے یونیورسٹی کی مسجد کے امام کے وہ پروفیسر صاحب بھی آئے تھے، پورا لیکچر آپ کا سنا ہے۔ جانے لگے تو میں نے دیکھ لیا تو میں نے ان کو میسیج کیا کہ سر وہ آپ نے سوالات نہیں کرنے، تو ان کا مجھے جواب آیا کہ الحمدللہ میں مکمل مطمئن ہو کر جا رہا ہوں، کوئی سوال بچا ہی نہیں ہے۔ حضرت 5 کلو برفی کوئی چیز نہیں، ایڈے وڈے موضوع دے سامنے آپ کو تو چاہیے جان۔ نام کیا ہے؟ منیر احمد علوی جی الحمدللہ۔ شادی ہوئی ہے ابو کی؟ آپ کہتے نہیں ہوئی۔ بچے کتنے ہیں؟ ابو کے 5 بچے۔ آپ کے تو نہیں کوئی؟ وہ کوئی نگاہ میں ہے؟ کوئی چکر ہے یا ابھی بچے ہیں آپ؟ گھر میں بات بوت چلائی کہ نہیں آپ نے؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ ان قریب۔ یہ ان بہت کے لیے ہے، یہ قریب کو دور کر دیتا ہے۔ انہیں کہ قریب قریب کے، ان قریب نہ کہیں۔ ہاں قریب قریب، ان کو گھر والوں کو سمجھائے بھی قریب، ان قریب نہیں، ان تو دور کرتا ہے نا، بہت کے لیے دور کر دے گا آپ کی قریب کو۔ عمر کتنی ہے؟ 24۔ ٹھیک ہے، ہوگی، گزارا ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی رابطہ کر لیجیے گا، میں کچھ مشورے بھی دے دوں گا اچھے آپ کو، زندگی گزارنے کے اچھے مشورے۔ اچھا دیکھیں کہاں پہنچے ہم؟ نہیں ابھی تو یہیں تھے نا، کہاں پہنچے؟ یہیں تھے بھائی، گئے نہیں۔ پروفیسر صاحب مطمئن ہو گئے تو آپ بھی انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے اور مطمئن کریں گے، لیکن تب جب آپ اس موضوع کو اسی انداز سے یاد کر لیں جس انداز سے میں بیان کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلا اعتراض ہے اس کا حاصل کیا تھا کہ قانون ناموس رسالت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں قانون ناموس رسالت قرآن و سنت سے ثابت نہیں، تو اس کا معنی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی عزت کے دفاع کے لیے کوئی قانون نازل نہیں کیا، حضور کی عزت کے دفاع کے لیے کوئی قانون نازل نہیں کیا۔ یہ سیشن کورٹ پیچھے ہے، یہاں پہ ایک پروگرام تھا تو مہمانوں میں ایک جج صاحب بھی تھے، بڑے جج تھے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے وہ قائم مقام چیف جسٹس بھی رہے۔ تو یہ جب یہ اعتراض آیا نا تو میں نے مجمع سے پوچھا کہ بتائیں کہ اسلام کو آپ ایک مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں؟ تو کہتے جی ہاں سمجھتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے؟ جی۔
اسلام نے آپ کی جان مال عزت کے دفاع کے لیے کوئی قانون دیا ہے؟ کہتے دیا ہے۔ اگر آپ کسی کی جان کو تلف کریں تو قصاص کا قانون ہے کہ نہیں؟ عزت پامال کرے تو کوڑے، مال چوری کرے تو ہاتھ کا۔ تو ہر آپ کی عزت، آپ کے مال، آپ کی جان کی حفاظت کے لیے قرآن مجید نے قانون ضابطہ دیا ہے۔ میں نے کہا جب آپ کی عزت کے دفاع کے لیے اللہ نے قانون دیا تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے حضور کی عزت کے دفاع کے لیے قانون نہ دیا ہو؟ آپ کی عزت اللہ کو زیادہ پیاری ہے، حضور کی عزت زیادہ پیاری ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں قانون بنے کہ جناب وکیل کو گالی دینا جرم ہے، جج کو گالی دینا جرم نہیں ہے۔ آپ مانیں گے؟ تو جج صاحب پیچھے سے بولے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اگر وکیل کو گالی دینا جرم ہے تو جج کو گالی دینا بڑا جرم ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جج کا مقام، مرتبہ، پروٹوکول وکیل کے مقام، مرتبے، پروٹوکول سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کا پروٹوکول زیادہ ہے یا رسول پاک کا زیادہ ہے؟ آپ کا مقام، مرتبہ زیادہ ہے یا رسول پاک کا زیادہ ہے؟ یہ تو عقل کہتی ہے بڑے کے لیے قانون زیادہ اچھا ہونا چاہیے، زیادہ سخت ہونا چاہیے اس کی عزت کے دفاع کے لیے۔ اتنی سی بات سے انہیں بہت سی باتیں سمجھ آ گئی، لیکن پھر بھی میں نے آگے بات چلاتے ہوئے عرض کیا قرآن مجید نے یہ ضابطہ دیا ہے، حضور کی عزت کی حفاظت کا قانون دیا ہے۔ علماء نے آیات سے استدلال کیا ہے، وہی استدلال مال آیات کتابوں میں بھی درج کیا ہے، اور وہی استدلال مال آیات قومی اسمبلی میں جب یہ قانون گیا تھا نا 1986 میں اور منظوری ہوئی، اس وقت بھی دیا گیا۔ پھر 1991 میں جا کے اس میں جو ترمیم ہوئی، بہتری کی گئی، تو اس وقت بھی اس قانون کو وہ دلائل دیے گئے۔ تو وہ دلائل کون سے؟ میں 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ کریم اس آیت میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، آگے کیا ہے؟ لا تقولوا راعنا، آگے وقولوا انظرنا واسمعوا، بولے نا بھائی حافظ ہیں یا اللہ حافظ ہیں؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ دیکھو دوستو، آپ نے آیت کو سمجھنا ہوتا ہے تو آپ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، آپ آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں، شان نزول دیکھتے ہیں، اور اس آیت کی شان نزول، اس آیت کی تفسیر میں جو نکات ہوتے ہیں آپ وہ نکات سمجھ لیتے ہیں، تو آپ اس آیت کو پورا سمجھ لیتے ہیں۔ چاہے ابھی نہیں حضرت، یا ابھی پلانی چاہے آدھا کپ؟ اچھا ابھی، اچھا چلو مرضی آپ کی۔ اچھا چینی زیادہ نہ ہونا تو اچھا ہے، میں ویسے ہی بڑا میٹھا ہوں، پھر دوڑا میٹھا ہو جائے گا نا کام۔ وہ سچ مچ نہیں کہنے چلے گئے؟ وہ چائے کا سچ مچ کہنے چلے گئے؟ شکر ہے الحمدللہ۔ میں کہ وہ بھی مذاق کر رہے ہیں ان کو، ہاں ٹرک والی، ٹرک والا ڈرائیور نہیں جیسے پیتے کڑک، پتی زیادہ نہ ہو لیکن کڑی زیادہ ہو، جیسے میں جوش کھاتا ہوں نا تقریر میں، تو ایسے ہی وہ بھی جوش کھائے، چائے بھی جوش کھاتی ہو۔ مجھے ایک سوشل میڈیا پہ حضرت کسی نے دیکھا تھا بیان شان کھڑکاتے ہوئے، تو وہ میں اونچی بول جاتا ہوں، غصے میں آ جاتا ہوں، تو اس کا کہیں مجھ سے رابطہ ہوا تو بڑا تھوڑا سہم ہے، میں کہ خیریت ہے؟ کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ آپ ہنستے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں، آپ کا ہی خیال کیوں بنا؟ کہتے میں نے آپ کی تقریریں سنی ہیں۔ میں نے کہا میرا سبق بھی تو پڑھو نا، تقریر بندہ اور طرح کرتا ہے، وہاں پیسے پوسے ملنے ہوتے ہیں بھائی۔ استغفر اللہ، یہ استغفر اللہ کس پہ ہے؟ لوگ تھوڑے دیتے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ کہیں بیان کے لیے گئے، بڑا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، بیان کے لیے خطیب ہیں، بڑے آدمی، مناظر بھی ہیں۔ تو مولانا صاحب نے بیان کے بعد ان کو کہا جزاک اللہ اور رخصت کر دیا۔
پھر دوبارہ کہیں اس مولانا کا تذکرہ آیا تو یہ مناظر خطیب کہنے لگا اچھا مولوی جزاک اللہ، اور اللہ کے بندو جو بندے کام کر رہے ہیں ان کے اسباب تو تم دو نا، وہ اپنا خرچہ کر کے آ رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ خطیب صاحب منہ مانگی قیمت مانگیں، اپنے بیان کی بولی لگائے، اور یہ بھی ٹھیک نہیں کہ بلانے والے ان کے آنے جانے کے خرچ کا بھی حساب نہ دیں، جزاک اللہ ہی کہہ دیں. میں نے کہا کہ حضرت آپ کو بھی نا جانا چاہیے ان کی تقریر پہ نا، جب بلایا دوبارہ جائیں. کہہ دے وہ صرف جزاک اللہ کہتا ہے. میں نے کہا آپ مائک پہ بیٹھے اور کہہ دے جزاک اللہ اتر جائے. یہ آپ نے بلایا ہے جزاک اللہ، لوگ تھوڑی تفسیر پوچھے تو بتا دیں. اچھا کہاں جزاک اللہ پہ تھے بھی؟ آیت نمبر 104. اب دیکھیں آیت کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، بڑی پیاری خوبصورت بات میرے ذہن میں آئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. قرآن مجید میں 88 مقامات پر اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا. اے ایمان والو، کتنا مبارک، کتنی مبارک امتی. اے ایمان والو 88 مقامات میں یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ نے امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہا تھا. باقی 87 مقامات اس کے بعد ہیں، اور یہ پہلا مقام وہ جہاں نماز روزے کی دعوت نہیں، سرکار کے ادب احترام کی دعوت دی جانے لگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آگے لا تقولوا راعینا، نبی کو راعینا مت کو، وقولوا اور کہو، کل کولا، کولو کدھر گئے کولا، کل کل ہے نا، کل کولا. اچھا ولا تقولوا، اور مت کہو نبی کو راعینا. راعینا کا لفظ نہ بولو، راعینا کا لفظ میں نہیں دینی. آپ چوری چوری دیکھ رہے ہیں، میں نے نہیں دینی. آپ ادھر بھی آ کے دیکھیں تب بھی نہیں دینی میں نے. اب منہ میں پانی آ رہا ہے آپ کے؟ اچھا دماغ میں غصہ آ رہا ہے؟ نہیں یار اچھا نہیں لگتا، نہیں اچھا نہیں لگتا دوست، اچھا نہیں لگتا. گرم گرم دیکھیں دھواں گرم گرم نکل رہا ہے. حضرت میں نے پھر واپس لے لینی ہے 2 گھونٹ. حضرت محبت 2 گھونٹ، 2 گھونٹ صرف، 2 گھونٹ صرف پلیز. آپ کی مہربانی ہے، آپ کی. میں پہلے میں پی لوں پھر بعد میں بھی پی لوں. نہیں پینی ہے تو بتا دیں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، اچھا نہیں لگتا یار. اچھا چلے بسم اللہ. اچھا پھر نظر نہ لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. نہیں 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 نہیں. ویسے حضرت آپ ماشاء اللہ سفید داڑھی والے، آپ کو تو دل ایک آدھا گھونٹ لے لے. اچھا نہیں آپ پیئیں، بعد میں آپ باعث برکت ہو. نہیں میں نہیں دیتا برکت حضرت. یہ ابھی نہیں حضرت، آپ تھوڑی اچھا آپ بھی حضرت دیکھ لیں، آپ پکی ہو جائے گی برفی. ولا تقولوا راعینا، اور نبی کو راعینا مت کو. وقولوا انظرنا، راعینا کی جگہ کون سا لفظ بولو؟ انظرنا. راعینا کی لفظ کون سا بولو؟ انظرنا. بڑے غور سے سنیے گا، میں آپ کو سینکڑوں صفحات کا حاصل بتانے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آیت کیوں اتری ہے، شان نزول کیا ہے؟ شان نزول سے بات پتہ چلتی نا آیت کیوں اتری. یہودی حضور کی خدمت میں بیٹھتے ہیں اور منافق ہے، وہ اسلام کا روپ دھار کے. صحابہ کو جب حضور سے کوئی بات کرنی ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں راعینا. جو لفظ قرآن نے نقل کی اس میں 5 حروف ہیں، را، الف، عین، نون، الف. راعینا اس کا معنی ہے ہماری رعایت کرے، ہمیں بات کا. مجھے اب آپ یاد آ گئے ہیں، میں نے دیکھا ہو آپ کو. راعینا ہماری بات کی رعایت کرے، ہمیں بات کا. میرے سے کوئی 5 پونچ ہوتے نہیں ٹھکا کبھی.
पांजू पूंजू तो नहीं ठुका कभी मुझसे? देखा है ठोकते हुए। ठोकते हुए देखा है? आप रह गए? ओए होए, महरूमी है हजरत। एक मेरे दोस्त है मौलाना यासीन साहब, गुजरावाला, पढ़ के अब्दुल्ला इब्न उमर चले गए, कई 8 साल पढ़े, गालिबन 8 साल। चले खान पे बैठा हूँ, ऐसी कोई बात हुई तो मैंने कहा यार मेरा कोई तालिब इल्म हो और वो मेरे पांजू को बगैर चला जाए, थप्पड़ मुक्का खाए बगैर चला जाए, होता नहीं ऐसा। तो वो यासीन मौलाना बोले, उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पढ़ा हूँ, कभी मेरी ठुकाई नहीं हुई। मैंने फौरन पकड़ा खड़ा में, मैंने कहा मेरा रिकॉर्ड खराब करते हो? तो मैं रिकॉर्ड ठीक करके जाना। तो अब देखें शान नज़ूर, हुजूर को सहाबा क्या कहते हैं? राइना, हमारी रियायत कीजिए, अभी बात का मौका दीजिए। और यहूदी सी लफ्ज़ को थोड़ा बिगाड़ कर बोलते हैं और कहते हैं राइना, आइन को लंबा किया, या आ गया, और अब क्या बना? राइना। ए नबी जी, वो क्या कह रहे हैं कि सुन नौज़बिल्ला हमारे चरवाहे, ये माना बिगड़ गया, लफ्ज़ बिगड़ा तो माना बिगड़ गया। रब ने आयत उतारी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। गलती कौन कर रहा है? यहूदी। होना चाहिए था या अय्युहल्लज़ीना हादू, ए यहूदियों। लेकिन रब ने यहूदियों से खिताब नहीं किया, रब ने मोमिनों से खिताब करके मुझे आपको पैगाम दिया, यहूदी मेरी निगाह में इतने मरदूद और जलील है, मैं रब इनसे खिताब करना पसंद ही नहीं करता। उस्ताद क्लास में एक तालिब इल्म से कोई ऐसी बात हो गई कि उस्ताद की नफरत और गुस्सा ज्यादा हो गया, तो उस्ताद क्या करता है? और दफा कर इसको, यार तुम बताओ। बाप क्या करता है? छोड़ यार इसको, पुत्र तू दस, चल तू काम कर। जब किसी से नफरत, इजहार नफरत ज्यादा करनी होती, बंदा उससे खिताब नहीं करता। या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, या बनी इसराइल खिताब हो रहा था। लेकिन जब मुहम्मद रसूलुल्लाह की आबरू की बात आई तो रब ने तौहीन करने वाले का तज़किरा भी पसंद नहीं किया और बिल्कुल इग्नोर करके मोमिनों से खिताब किया, हमारे प्यारों तुम मुतवज्जो हो जाओ। फिर गलत लफ्ज़ था राईना, रब ने उस गलत लफ्ज़ को नहीं लिया, वला तकूलु राईना नहीं, रब ने फरमाया ला तकूलु राईना, नबी को राईना मत कहो। ये पैगाम दिया कि जिस लफ्ज़ में तौहीन, इहानत का, बेदबी का पहलू आ जाए तो ए मानने वालों तुम उस सही लफ्ज़ को भी छोड़ दो। वस्माऊ, कान खोल कर सुनो, लिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब ये आयत उतरी, अज़ाब अलीम गुस्ताखों के लिए आ गया कि गुस्ताख और इहानत करने वाले के लिए अज़ाब अलीम। लेकिन अज़ाब अलीम की दुनिया में क्या सूरत होगी? कोड़े मारे जाएं, मुंह काला किया जाए, क्या किया जाएगा? जब आयत उतरी तो वो तबका जिन्होंने कुरान हुजूर की खिदमत में रह के सीखा, जिन पर हुजूर पर कुरान उतरता था तो सहाबा पर फहम अल्लाह हुजूर की बरकत से साथ साथ उतारते रहते थे। सहाबा की बड़ी अजीब शान है, सहाबा को आमाल के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। वजह, सहाबा को मुकाम आमाल की वजह से नहीं, मुकाम सहाबियत की वजह से मिला है। कभी आपके ज़हन में आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ो कि कितनी नमाज पढ़ते थे? नहीं। आप कहते अंबिया आमाल की वजह से नहीं, अंबिया मुकाम नबूवत की वजह से बड़े बुलंद मुकाम पर हैं। नबूवत का मनसब ये आमाल से करोड़ खरबा गुना ऊंचा है, इसका ताल्लुक आमाल से नहीं है, खुदा की अता से है। मनसब नबूवत ऐसी मनसब सहाबियत है, जिसने एक निगाह चेहरा रसूल पे डाली वो सहाबी बना। अब तक क़यामत किसी को उम्र मिले नहीं यार, सारे सिद्दीकों के, शहीदों के, सालिहीन के आमाल सालिह जमा किए जाएं, सहाबी के मुकाम को पा पाएंगे? नहीं। क्यों? सहाबी सिर्फ साले नहीं है, सहाबी सहाबियत के मुकाम वाला है। ये मनसब की वजह से उसे ये मुकाम हासिल हुआ है। और मुकाम भी कैसे कैसे मिले हैं? हुजूर मांगते अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब। रब ने हुजूर की दुआ
سنی قبول کی عمر کے حق میں تو کیسی، یہ کہتے مراد، حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں؟ مراد رسول ہے. اور مراد رسول کو پھر اللہ نے کیسی عطا کی ہے؟ بولتے وہ زمین پر ہے، اترتا قرآن ہے. یہ مراد رسول ہونے کی وجہ سے حضور کی دعا ابو عمر کے حق میں قبول ہوئی. تو عمر پر فیضان الہی کیسا نازل ہوا کہ عمر رب کے فیصلے کو پہچان جاتے ہیں. مراد رسول مراد رب کو پہچانتا ہے. رب کی چاہت کیا ہے اس معاملے میں، رب کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اس معاملے میں، عمر وہ بات کرتا ہے. اللہ کی قسم یہ بات بھی عمر کو تلاوت، ذکر، نماز سے نہیں، رسول پاک کی دعا سے ملی ہے. اس وجہ سے یہ جو ساتھی جا رہے افریقہ، ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ پہلے روضہ رسول پر جائیں. سرکار مل گئے تو سب در کھل گئے. حضور کے ساتھ تعلق، حضور کی دعائیں مل گئیں تو پھر افریقہ بھی کھلے گا، پھر افریقہ کے جنگل شہر سب کھل جائیں گے اگر حضور کی توجہات مل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے. پیروں کی توجہات ہم نے لی، استادوں کی لی، اللہ حضور کی توجہات لینے کی توفیق نصیب فرما دے. تو اچھا چائے ٹھنڈی ہو رہی جی. اگلی بات بھائی، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ آیت التری صحابہ نے کیا سمجھا؟ حضرت سعد ابن معاذ ہیں، بڑے جانثار ہیں، وہی جن کے رگ میں تیر لگا تھا خندق کے موقع پر. قربان ان کی وفاؤں پر انہوں نے دعا کی، اللہ جب تک میں ان آنکھوں سے تیرے نبی کے ساتھ بد عہدی کرنے والوں کا انجام نہ دیکھ لوں، اللہ مجھے موت نہ دے. اللہ نے خون روک دیا، جاری خون رک گیا. پھر دشمن بھاگا، قریظہ والے قابو میں آ گئے، بنو نذیر قابو میں آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد کرے، چونکہ سعد کے ساتھ ان کی یاری تھی، تعلق بہت تھا حضرت سعد کے ساتھ، پرانے تعلقات چلے آ رہے تھے. اسلام کسی یہودی عیسائی کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع نہیں کرتا، محبت والے تعلقات رکھنے سے منع کرتا ہے. عیسائی یہودی سے، مطلق کافر سے، تو انہیں تھا حضرت سعد پر اعتماد. سعد کے دامن میں جب یہ فیصلہ آیا تو حضرت سعد نے کہا حضور انہوں نے آپ قربان صحابہ کی وفاؤں پر کہتے حضور انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے نا، آپ کو رنج دیا ہے، ان کی وجہ سے آپ کی پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں، ان کی وجہ سے آپ اذیت اور تکلیف میں آئے ہیں. تو اب سعد کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے سارے بالغوں کو قتل کر دیا جائے. 700 بندوں کو قتل کیا گیا ہے. وہ جو یاری دوستی رکھتا تھا، اس یار دوست نے یہودیوں کو کہا ہماری یاری دوستی محمد رسول اللہ سے وفاداری کی وجہ سے، حضور سے تعلق کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے. اب حضور پہلے، ان سے وفاداری پہلے، یہ تمہارا تعلق یاری دوستی فارغ ہے. جگری یار، تعلق والے پرانے تعلق والے، ان کو بھی ان پر اعتماد، اس لیے حضرت سعد کا نام لیا. تو سعد ابن معاذ یہی ہے جنہوں نے بدر کے میدان میں حضور سے کہا تھا حضور آپ خیمے میں رہیں، ہم 2 کام کریں گے، آپ کی بھی حفاظت کریں گے اور آپ کے دشمن کے مقابلے میں بھی لڑیں گے. جو ہم پہ حملہ کرے گا اس سے بھی لڑیں گے، اور جو آپ کی طرف آئے گا تو ہم آپ کے خیمے کے چوکیدار رہیں گے، محافظ رہیں گے. لعنت ان خنزیروں پر جو ان صحابہ پر تان کرتا ہو، جنہوں نے اپنی جانیں، اولادیں، مال، اسباب سب کچھ حضور کے نام کر دیے، جن کی وفاؤں کی تصدیق رب العالمین نے کی ہے، رسول پاک نے کی ہے. ایسے بغیرت ٹولہ ہے، کہتے حضور کے وصال کے بعد صحابہ بدل گئے. لانتیوں، وہ تو تختہ دار پہ جا کے نہیں بدلتے، وہ جی مال اسباب نے بدل دیا، وہ تو مال و اسباب کو حضور کے قدموں پہ نچھاور کر چکے ہیں. ان کے تو نعمان کہتے حضور اللہ کی قسم ہمارا وہ مال جو آپ لیتے ہیں ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے اس مال سے جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، رہ جاتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مال آپ پہ لگ جائے. وہ اپنی اولادوں کو کٹواتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ مال کی خاطر ہی وہ کہتے ہیں ایسے ملعون لوگ ہیں، فہم دین نہیں تو بدکے کیسے. وہ جی احد میں بھی تو صحابہ نے وہ پہاڑ چھوڑا تھا نا مال اکٹھا کرنے کے لیے، نعوذ باللہ کو ہرس تھی نہیں.
भाई मसला समझें, हुजूर ने हुक्म दिया कहाँ रहना है, इस पहाड़ी पर, जबल सिला है, इस पर जबल रुमात, इस पर रहना है। सहाबा रहे वहां पे, हुजूर का हुक्म था रहे। दुश्मन भाग गया, सहाबा ने अल्लाह का हुक्म पूरा किया। अब नीचे माले गनीमत है, बताइए माले गनीमत इन 50 लोगों का है या पूरी लड़ने वालों का है? सबका है, इनका नहीं है। ये जानते हैं, ये बदर में भी तो जा चुके हैं, माले गनीमत ले चुके हैं। ये जानते हैं कि ओहद में जो मैदान में माल पड़ा ही हमारा नहीं है, इसलिए ये वहां माना कि वो माल लेने आ गए, माल की लालच में आ गए। वो तो जाने देने आया, माल की लालच में आएंगे। मसला ये है कि माले गनीमत मुसलमानों का हक है। ये सहाबा कहते एक हुक्म पूरा हो चुका, ए दुश्मन भाग गया, अब नीचे चल के रब के दूसरे हुक्म को पूरा करें और मुसलमानों का माल इकट्ठा करके माले गनीमत में जमा करा देते हैं। वो एक हुक्म से दूसरे हुक्म की तरफ आए, इज्तिहादी खता हुई थी, रहना वहां चाहिए था। इज्तिहादी खता हुई कि अभी तुमने दूसरे हुक्म की तरफ नहीं आना था, तुम जल्दी आ गए हो। तुम्हें कहा था इजाजत के बगैर कोई और हुक्म नहीं। अब जिंदगी तुम्हारी वहां गुजरती तो तब भी तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह का हुक्म था, वहीं पे तुमने रहना था। ये इज्तिहादी खता थी, माल की हिर्स नहीं थी, लालच लुलच नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दूसरे हुक्म को पूरा करने के लिए सहाबा नीचे आए थे। अच्छा, हज़रत साद इब्न मुआज़ हुजूर से ऐलान करते हैं, ये आयत उतरी तो ऐलान कर दिया, आदा अल्लाह अलैकुम लानतुल्लाह, ए खुदा के दुश्मनों तुम पर खुदा की फिटकार और लानत बरसे, खुदा की फिटकार और लानत बरसे। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लइन समिअतु आमिर राजुल मिनकुम, अल्लाह की कसम आइंदा अगर तुमने हुजूर की तौहीन की, लअज़रिबन्ना उनुका, साद इब्न मुआज़ अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि मैं कत्ल कर दूंगा। दोस्तों मैं इसी बात को यहीं रोक दूं और सिर्फ आपसे सवाल करूं, क्या साद इब्न मुआज़ गैर शरई बात पर कसम खाएगा? अगर गुस्ताख का कत्ल नाजायज होता, साद इब्न मुआज़ कसम खा सकता था। और फिर सिर्फ साद इब्न मुआज़ नहीं, मशहूर एक तफसीर है अल्लामा शौकानी की फतहुल कदीर, एक फिका की किताब है, एक तफसीर है। वो लिखते हैं जब ये आयत उतरी तो सारे सहाबा का एक ही कीदा, मदीना की गलियों में आवाजें लगाएगी, यहूदियों अगर हुजूर की तौहीन की हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। फिर आगे लिखते हैं फन तहतिल यहूद बाद ज़ालिक, अब यहूदी बाज आगे डर गए और उन्होंने इहानत करना छोड़ दी। दोस्तों कुरान की आयत से सहाबा ने समझा, ऐलान किया, फिर सहाबा की फहम और ये ऐलान यहूदियों तक पहुंचा, चुप हो गए। फिर यही फहम यही ऐलान सरकार इमामुल अंबिया के पास भी पहुंचा। अगर गुस्ताख का कत्ल जायज ना होता, दयानतदारी से बताएं हुजूर सहाबा को रोकते ना रोकते? रोका ही नहीं। ना रोकना तस्दीक है कि तुमने जो समझा है वो ठीक है, इसलिए तो यहूदी बाज आ गए और उन्हें तौहीन करना छोड़ दी। ये आयत थी जिसको पेश किया गया, पुरानी किताबों में भी है और वफाकी शरई अदालत में भी और कौमी असम्बली में पेश हुई, और फिर समझा गया कि गुस्ताख की सज़ा क्या है, वही जो सहाबा ने समझी। दूसरी आयत है सूरह तौबा की आयत नंबर 63 या 64, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन, आप हाफिज हैं पूरे या सही कच्चे? आप उस्ताद मोहतरम हाफिज हैं? हज़रत जी पी लेंगे अब आप? नहीं, आपका इकराम हो जाएगा। साद इब्न मुआज़, एक साद इब्न उबादा भी, जो आयत उतरी आयत की शान नज़ूल का, उसी वक्त का शान नज़ूल यही है ना? जी जी जी, हर तफसीर में आपको ये वाक़या मिलेगा, तकरीबन हर एक तफसीर में। ये बात हो गई। आगे भाई, शान नज़ूल जब भी आपको मिलेगा तो यही मिलेगा और नहीं कोई मिलेगा। यहूदी ये करते थे, फिर सहाबा ने ये ऐलान कर दिया। ओके, आगे सूरह
तौबा की आयत नंबर है 63 या 64 आप देखेंगे। और इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 इस आयत में लफ्ज है वल्लज़ीना युज़ूना, और वहां भी लफ्ज है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। वहां भी यही लफ्ज है युज़ून। ये युज़ून किसे कहते हैं? जबान से किसी को बुरा कहना, जबानी तकलीफ को। यानी कुरान कह रहा है जिसने रसूलुल्लाह की तौहीन की उसके लिए अज़ाब अलीम है। और वहां अज़ाब सूरह अहज़ाब में कहते हैं उसके लिए दर्दनाक अज़ाब और खुदा की फिटकार और लानत, जलील कर देने वाला अज़ाब। फिर हम पूछते हैं कि ये जलील कर देने वाले अज़ाब और खुदा की दुनिया में लानत और अज़ाब अलीम से मुराद क्या है? मुझे बताइए कुरान किस पर उतरा? अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, मेरा ना अंदर अलार्म आना शुरू हो गया है कि अब बयान बस कर दो। ये जो छींकें आती शुरू होती हैं ना, तो ये असल में मेरा अलार्म है कि अब बात मुकम्मल करो, लोग थक रहे हैं। मैं भी थक रहा हूँ, तो शायद अल्लाह मुझे न थकाए। सूरह अहज़ाब की सूरह तौबा की आयत में लफ्ज़ के युज़ूना, ज़बान से किसी को बुरा कहना। रसूलुल्लाह को जो बुरा किए उस पर दुनिया में लानत, अज़ाब अलीम आखिरत में दर्दनाक रुसवा कर देने वाला अज़ाब। तो ये लानत, दुनिया की लानत से मुराद क्या है? कुरान उतरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर। कुरान ने कहा अकीमुस्सलात, तो हुजूर ने तफसील बयान कर दी। आतुज़्ज़कात, हुजूर ने तफसील बयान कर दी। वलिल्लाहि अलन्नासी हज्जुल बैत, हज्जुल बैत, लोगों पर हज, तो हज की हुजूर ने तफसील बयान कर दी। तो ये जो कहा गुस्ताख पर दुनिया में लानत, हुजूर ने दुनियावी सजा कौन सी तय की है और गुस्ताख को सजा कौन सी दी है? बस ये हमारा मुद्दा है। बस बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 उसमें एक रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के मजमे में आए और आके फरमाया मन ली काब इब्न अशरफ, ऐ सहाबा तुम में से कौन जो काब बिन अशरफ से मुझ मुहम्मद का बदला ले। फिर आगे फरमाते फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूला, काब बिन अशरफ से बदला क्यों लेना है? ये काब बिन अशरफ मदीना का यहूदी है और सरदार है, यहूदी से अपने फैसले करवाते हैं। ये बदबख्त इमामुल अंबिया की तौहीन करता था। हुजूर सहाबा के मजमे में है, भाई चश्मे वाले दोस्त, हुजूर सहाबा के मजमे में है और आप फरमाते मन ली काब इब्न अशरफ, मेरा बदला कौन लेगा काब बिन अशरफ से? हुजूर बदला क्यों लेना है? ज़बान नबुव्वत के अल्फाज फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूलहू आज़ा युज़ी। कुरान मजीद ने क्या कहा था? युज़ूना, जो तौहीन करेगा। सरकार फरमाते फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह, उसने तौहीन कर दी। वही बाब इफ़ाल, मादा वही, ज़माने का सिर्फ फर्क, जो तौहीन करेगा। और हुजूर फरमाते इसने तौहीन कर दिया, बदला कौन लेगा? मेरी गुस्ताखी किया, बदला कौन लेगा? एक सहाबी मोहम्मद बिन मसलिमा खड़े हुए, अर्ज किया हुजूर अतुहिब्बु अन अक़्तुला, क्या आपको पसंद है गुस्ताख का कत्ल, मैं उसको कत्ल कर दूं? यही आपको पसंद है? यही अल्लाह का हुक्म है? ओ भाई तवज्जो यार, यही अल्लाह का हुक्म है। हुजूर ने फरमाया ठीक छोड़े, थोड़ी देर ना, एक थोड़ी देर छोड़ दें, बेदार रहेंगे आप भी और अदब भी रहेगा हुजूर की शान को सुनते हुए। इन्होंने कहा हुजूर अल्लाह का हुक्म यही, क्या आपको पसंद यही? सरकार ने फरमाया नाम, हाँ हाँ, गुस्ताख के लिए यही हुक्म है, उसको कत्ल कर दिया जाए। साहबी गए, दो दोस्तों को लिया, उससे थोड़ा ताल्लुक़ बनाया, लंबा वाक़या, वो मैं जो रिसाला दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह, अगर रिसाला आप तक पहुंच गया। तो इन्होंने कत्ल कर दिया उसको। फिर उसका सर लिया, बकी के करीब पहुंचे। ये मस्जिद नबवी से कुछ 6 किलोमीटर दूर है इसका किला, अब भी मौजूद है हजरत। मुझे जाने का मौका मिला 2 बार, मैं इट्टा चुक चुक के दे महल ते मारियां,
खंडर लानत बरस रही, अल्लाह की कसम अब भी लानत बरस रही अब भी वहाँ। मुझे साथियों ने कहा, मुकामी साथी थे, ओए ना पत्थर ना मारे, जिन्नात होते हैं। मैं क्या, जिन्नात ने भी पत्थर पैने ने, आराम खोरो इतनी जगह लभी जे तानू, जाओ किसी और जगह ते। अच्छा भावे जिन कहन कैसी भी ते लानत पाण आए हैं भाई, तू वखरे ही आशिक रसूल बड़ी फिरदा है। खैर मैं दूसरी बार गया तब भी मैंने खूब पत्थर मारे उनको, गुस्ताख जो मैं अपनी तसव्वुर में मैं काब बिन अशरफ को पत्थर मार रहा था, संसार कर रहा था उस हराम खोरे को, हरामजादे को तौहीन करता था। गर्दन आई, सरकार को इन्होंने अर्ज किया हुजूर कत्ल कर दिया है, तो आपने फरमाया अफलहतिल वजूह, ये चेहरे रोशन और कामयाब हो गए। सरकार के नौकरों के चेहरे रोशन और कामयाब हैं, हुजूर की दुआएं उनके साथ हैं, कामयाबियां उन्हीं के मुकद्दर में है। ये चेहरे रोशन और कामयाब हो गए। इन्होंने अर्ज किया, हुजूर ने इन्होंने अर्ज किया वजहुक, हुजूर आपका चेहरा भी रोशन और कामयाब है। काबिल एहतराम दोस्तों, अगर रिवायात में कोई एक रिवायत भी मजीद ना होती तो तब भी आपके लिए हुज्जत थी कि हुजूर ने अपने गुस्ताख को कत्ल करवाया है। और इल्लत एक ही बयान की, फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूलहु, ये गामदी टोला है सब कहते ना, मैं पहले भी कहा रब रुसे तो मत रुसे, कहते जी उनको कत्ल करवाया गया था सियासियात की वजह से, वो इंतशार मुआशरे में डालते थे और वो ये करते थे। ओए हरामखोरो, तुम्हारे नज़दीक मुसलमानों को तंग करना, मुसलमानों की औरतों को तंग करना या इस तरह के पंगों में पड़ना, ये हुजूर की गुस्ताखी से बड़ा जुर्म है कि उन जुराइम पर सजा हुजूर ने कत्ल करवा दी। और तौहीन रिसालत हो तो कोई जुर्म नहीं तुम्हारी निगाह में। मुझसे पहले मौलाना शफीक साहब जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कितनी खूबसूरत जुमला कहा, जितनी अजमत रसूल बढ़ती चली जाएगी इतनी कादियानियत की मजम्मत, मुरम्मत और नफरत बढ़ती चली जाएगी। अल्लाह तौफीक दे दे, समझ दे दे। बस कर रहे हैं, ठहर जा तू, ठहर जा, थोड़ी देर ठहर जा। अलार्म बोली जा रहा है। हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त टल्ली बजती थी, टन टन टन, अब ये टल्लियाँ बजना शुरू हो गई हैं। यहां तक बात हो गई। अब दूसरी रिवायत को ले, ये भी बुखारी शरीफ की है। अबू राफ़े यहूदी है, हिजाज की सरजमीन में रहता है, हुजूर की तौहीन करता है, गुस्ताखी करता है। एक कबीला है, उसका नाम है खजरज, इसके जवान थे मोहम्मद बिन मसलिमा। अब औस के नौजवान आए, उन्होंने कहा हुजूर आपकी नामूस की चौकीदारी में वो खजरज वाले सबकत ले गए हैं, हुजूर अब हमें भी शर्फ अता फरमाए, हमारा कबीला भी आपका जानिसार है, हमें भी शर्फ अता हो जाए, हमें भी आपकी नामूस की चौकीदारी की सआदत मिल जाए, हम भी लिखे जाएं कि औस के जवानों ने सरकार की आबरू का पहरा दिया, इज्जत रसूल की हिफाजत की। सरकार ने फरमाया जो खुद को हमारे दरबार में, मैं मफहूम हाल बयान करवा के, जो खुद को हमारे दरबार में पेश करता है, हमारी शान अल्लाह ने ऐसी बनाई कि हम उसको कबूलियत का शर्फ दिलवा देते हैं। हमारी शान ऐसी है, उनकी अल्लाह की कसम शान ऐसी है, जो सब दरों से धुतकारे जाते हैं वो उनके दर पर आ जाते हैं, सवारे जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की आपने, सवारे जाते हैं। हर जगह का नामुराद वहां जाके मुरादों को पा जाता है। कभी आप बहुत सताए हुए हो, रुलाए हुए हो, अपनों ने आपको गम दुख दिए हो और हुजूर की मुबारक निस्बतों की वजह से हो, फिर आपको अल्लाह शर्फ दे सरकार के रोज़ा पाक पर जाने की, और आप बस इतना अर्ज कर दें कि हुजूर सबको छोड़कर आपसे वफादारी की है और आप ही के पास आया हूँ, अब आप निगाह करम करें, तो फिर आप देखेंगे वो बड़े करीम हैं। वो इतने करीम है, इतने करीम है कि जब मक्का फतह हुआ तो मक्का वालों को सरकार बड़े जलाल के साथ आई है, काला इमामा पहना हुआ है और काली दाढ़ी मुबारक है, घनी दाढ़ी है,
اور اندر سے چہرہ مبارک یوں ہے جیسے کالی بدلیوں سے چاند نکلا ہوتا ہے، روشن چہرہ آپ کا نمایاں ہے، جلال اس پر۔ اچھا حضور کو جو جیسے دیکھتا اس کو آپ ویسے لگتے ہیں، جس کو جو جمال دیکھتا تو جمال نظر آتا، جو جلال دیکھتا تو جلال نظر آتا۔ ابو بکر کو جلال بہت نظر آتا ہے تو وہ چہرے مبارک کو نہیں، ابو بکر کو جمال بہت نظر آتا ہے تو ہر وقت حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ تجلیاتی الہی کا مرکز محمد رسول اللہ کے چہرہ انور ہے۔ کعبہ مبارک کی پر جو تجلیات ہیں وہ اوپر عرش و کرسی اور وہ جو فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، اس پر اللہ کی تجلیات کم ہیں، حضور کے چہرے انور پر اللہ کی تجلیات زیادہ ہیں۔ آپ کے چہرے انور پر اللہ کی تجلیات، کعبہ کو دیکھتے ہی کوئی نہیں کہتا، یعنی لوگوں کو ایسے ایک دم شرح صدری نہیں ہوتا کہ اللہ ہے اور یہ کعبہ سچا ہے۔ سرکار کے چہرے کو دیکھ کے کوئی جھٹلاتا ہی نہیں تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے اونٹ خریدا تھا نا تو اب لے کے چل پڑے، تو وہ پیچھے قافلے والے کیوں ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں، کون تھا، کہاں چلا گیا، کیا بنے گا؟ تو ایک بڑھیا زمانہ شناس بندہ شناس وہ کہنے لگی مطمئن رہو، اس کا چہرہ ایسا ہے جو سچے کا چہرہ ہوتا ہے، وہ آ جائیں گے۔ اور پھر آپ تشریف بھی لائے۔ بھی میں نے یہ کتاب دیکھی مولانا بھائی آصف کی، تو اس میں انہوں نے عبداللہ بن سلام کے قبول اسلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ چہرے کو دیکھ کے تو مسلمان ہوئے تھے۔ میری کتاب ہے حسن جمال مصطفیٰ، نبی علیہ السلام کے حسن جمال پر، تو اس میں زلفوں کا حسن، پھر زلفوں کی تفصیلات، پھر سر مبارک کا حسن اس کی تفصیلات، پیشانی مبارک، پھر پلکیں، پھر بھویں، پھر آنکھوں کے اندر، پھر ناک مبارک، پھر گالیں، پھر آپ کے مبارک ہونٹ، پھر آپ کی زبان، دندان، دہن، پھر آپ کی تھوڑی، آپ کی داڑھی، آپ کی گردن، آپ کی شانے، آپ کے بازو، آپ کے ہاتھ، آپ کی ہتھیلیاں، آپ کی انگلیاں، پھر آپ کے ہاتھوں کے جوڑ، جسم کے جوڑ، آپ کا مبارک سینہ اور یہ مبارک بالوں کی دھار، کمر مبارک اور اس پر مہر نبوت۔ ہمارے آنا میرے جسم پر ایک ابھار سا آ جائے تو جسم پر برا لگے گا؟ اچھا، سرکار امام الانبیاء کی کمر مبارک پر ایک نمایاں حصہ ابھرا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں مہر نبوت۔ یہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھا، کبوتری کے انڈے کی طرح۔ اللہ نے اس جگہ ابھار، یہ دونوں شانوں کے درمیان ابھار رکھا ہے، اور اس کے دائیں بائیں چار اطراف میں نا چھوٹے 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 بال ہیں، اور یہ گلابی سا ہے، اور ادھر بال ہے چھوٹے چھوٹے سے۔ اس کی وجہ سے آپ کی شانوں کے درمیان کا حسن اور زیادہ ہو گیا۔ وہ رب ایسا خالق ہے نا، آپ ذرا ناک کو اتار کے کہیں رکھیں، ناک میں کشش رہے گی؟ بڑا خوبصورت یار ہے، ناک ماں نے کڈا پیارا بنایا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یار کتنا خوبصورت ناک ہے، اسی خوبصورت ناک کو جڑوں سے اکھاڑ کے ایک طرف رکھو، کوئی کہے گا یار کڈا خوبصورت ہے؟ یار کتنے خوبصورت ہونٹ ہیں، انہی ہونٹوں کو کاٹ کے ایک طرف رکھو، کہے گا یار ہونٹ کتنے خوبصورت، چکی ہے نو چوم لئیے۔ گالیں، آنکھیں، بھویں، کوئی وجود کا حصہ کاٹ کے الگ رکھے۔ وہ جو ان بے حسنی چیزوں کو ترتیب دے کے پیکر حسن بناتا ہے، اس رب نے جب محمد رسول اللہ کے شانوں پر مہر نبوت لگائی تو اللہ نے اسی ابھار کو حضور کی کمر مبارک کے حسن کے بڑھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور یہ مہر کمر پر ہے، یہ مہر نشانی آپ کی نبوت کی، ہاتھوں پر نہیں ہے، نشانی تو سامنے ہونی چاہیے۔ پیشانی پہ لگاتے، پیشانی کا حسن و جمال بڑھا دیتے۔ اللہ آپ کی گال مبارک پر تل لگاتے ہیں نا، اللہ حسن بڑھاتے ہیں کالے تل کے ذریعے سے۔ اللہ بھی عجیب خالق ہے، یا لگا دیتے حسن بڑھا دیتے، سینے پہ لگا دیتے، دیکھنے والے دیکھتے حسن بڑھتا، نظر آتا مہر نبوت ہے بھائی۔ نہیں، کمر پر۔ کیوں؟ رب نے کمر پر مہر نبوت لگا کر یہ پیغام دیا کہ اب تو اس پشت سے بھی نبوت نہیں آنی، چہ جائے کہ کہیں اور سے نبوت آ جائے، ہم نے یا پشت پر بھی مہر لگا دی ہے، اب اس پشت سے بھی نبوت نہیں آنی۔
اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ مہر نبوت، نبوت کی علامت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ جیسے آپ کا اسم حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اور دوسرا محمد کا مادہ کیا ہے؟ حامیم دال، حمد۔ اور احمد کا مادہ کیا؟ ماشاءاللہ پتر ڈیٹ ہے، بڑی پیاری تقریر کرتا ہے۔ تو اب یہ حمد کیا مادہ ہے؟ یہ بچہ خطبہ پڑھتا ہے تو نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ نحمدہ، حمد کہاں ہو رہی ہے؟ شروع میں، اور پھر تقریر پوری کرتا ہے تو کہتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ حمد کہاں ہو رہی ہے؟ حمد کا مقام ابتدا ہے اور حمد کا مقام انتہا ہے۔ نام اس میں گرامی محمد اور احمد بتاتا ہے محمد الرسول اللہ سب سے پہلے بھی ہے، سب سے آخر میں بھی ہے۔ پہلے نبی بھی حضور ہے اور آخری نبی بھی حضور ہے، یعنی نبوت ملنے کے اعتبار سے حضور پہلے اور نبوت کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے حضور آخری ہے۔ جیسے آپ صفحے پر پرکار رکھتے ہیں، دائرہ کھینچتے ہیں، دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر آپ پرکار کی نوک اٹھاتے ہیں تو درمیان میں ایک نقطہ نظر آتا ہے کہ نہیں؟ یہ نقطہ پہلے لگا یا دائرہ؟ نقطہ، لیکن دائرہ نظر پہلے آ رہا ہے، نقطہ لگا پہلے، پھر آپ نے پرکار اٹھائی تو نقطہ نظر آیا۔ جیسے نقطہ لگنے میں پہلے اور ظاہر ہونے میں آخر میں، ایسے نبوت سب سے پہلے ہمارے محبوب امام الانبیاء کو ملی، اور آخر میں نبوت جس کی دنیا میں ظاہر کی گئی وہ کس کی ہے؟ آپ کی نبوت کو ظاہر کیا گیا۔ آپ اول بھی ہیں، کتابوں میں آپ جب اسماء گرامی پڑھتے ہیں حضور کے صفاتی نام تو الاول والآخر، اول بھی وہ آخر بھی وہی۔ اول کا معنی نبوت ملنے کے اعتبار سے حضور پہلے اور نبوت کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے حضور آخری۔ کہاں بات تھی، میں کدھر چلا گیا؟ ابو رافع کی بات سے کیوں گیا تھا؟ ہاں جزاک اللہ یار چترالی، آپ سے تو بڑی محبت ہو گئی ہے۔ آتے ہیں دروش آپ کے پاس، ویسے میں آتا ہوں دروش بھی، پتہ آپ کو؟ دروش بھی، عیون بھی، سٹی میں بھی، آگے وہ مڑکھو میں بھی، پھر آگے بونی میں بھی، پوری پٹی چترال آپ اتنا نہیں پھرے جتنا میں پھرا ہوں۔ وہ آخر تک پھنڈر سے نکلتا ہوں، پھر وہ گلگت کی طرف سے راستہ اوپر بند ہونا، یہ ناران کا گاند بابو سر والا، تو پھر وہ چلاس سے داسو سے پٹن پروگرام کرتے 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 چھٹن گھر میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا اپنے گھر میں۔ ماں پیو تیرے ہی کوئی نہیں تو ہن بیگم میرے واسطے بڑی وڈی نعمت ہے، خدا دی بچے بڑی وڈی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی قدردانی کی توفیق دے۔ تو اوس کے لوگ کہتے ہیں آ کے حضور ہمیں غلامی کا شرف دے دیں، ہمارے جوان قبول ہو جائیں، ہمیں نسبت ملے کہ آپ کے گستاخوں کو ہمارے قبیلے والوں نے پھٹے چڑھایا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ چند نوجوان ہیں اور یہ بندہ ان کا امیر ہے۔ اس کا نام تھا عبداللہ ابن عتیق، صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق امیر بنے، چل پڑے۔ حضرت عبدالسلام صاحب یا اجاز صاحب، پتہ نہیں آپ میں سے کون امیر ہوگا، لیکن امیر کی شان کیا ہوتی ہے؟ یہ چل پڑے حضور علیہ السلام کے نوکر خادم۔ جب مقامی علاقے میں پہنچے تو کہنے لگے، پھر آواز دیتا ہے تو اشارہ کرتے ہو ٹھہر جا ذرا، اسے تاثر یہ دے رہے ہیں کہ میں ذرا مصروف ہوں، میں ذرا حاجت کر رہا ہوں۔ پھر آواز دی، اب یہ جلدی جلدی اٹھے، اندھیرا ہوا ہے نا، جلدی جلدی اٹھے اور یوں ہی قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ پہچان نہیں سکا کہ کوئی غیر بندہ اندر آ گیا ہے۔ یوں محمد رسول اللہ کے غلاموں کی نصرت اللہ پاک فرماتے ہیں۔ سارے بندے جان پہچان والے، دروازے والا روزانہ داخل کرتا ہے چوکیدار، آ جا بھائی تو بھی آ جا، اپنا ہی ہے آ جا، تو بھی اپنا ہی آ جا۔ یہ صحابی اندر داخل ہوئے، ایک طرف بیٹھ گئے، اس نے دروازہ بند کیا، لاک کیا، اس وقت کا جو تالا ہے چابی نکال لٹکا دی۔ صحابی دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں مجلسیں لگائے بیٹھے، گپے لگ رہی ہیں، محفلیں چل رہی ہیں، اشعار سنائے جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک مجلس ختم، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں۔ حضرت جی ادھر آ جائے نا، مجلس میں انوارات اور برکات ہیں، صفے ملا کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔
صفیں ملا کر ایک صف چھوڑ کے نماز پڑھے، نماز تو تب بھی ہوتی ہے لیکن وہ نور نہیں ملتا جو صف بندی والوں کو ملتا ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں قریب قریب ہو جائیں، قریب قریب ہو جائیں۔ لڈو بٹنے لگے ہیں نورانیت کے، ہیں برکات کے۔ تو اب یہ نہ دیکھتے ہیں آوازیں ختم ہوئیں، انہوں نے ابو رافع کے مال کا رخ کیا، اوپر چڑھ گئے، اوپر سو رہا تھا اوپر چڑھ گئے۔ رات ہے، اندھیرا ہے، تو ٹولتے ہوئے ابو رافع تک پہنچے اور تلوار ماری اس کو، وہ بچ گیا۔ وہ چیخا، یہ ایک طرف ہوئے اور یوں تاثر دیا کہ جو حملہ آور تھا بھاگ گیا، لیکن فوراً ہی آئے۔ ابو رافع کون تھا؟ وہ سمجھا میرا کوئی اپنا آ گیا ہے۔ اس نے کہا تیری ماں تجھے روئے، ابھی مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ انہوں نے آواز کیچ کی کہ ہے کہاں پہ، آواز کیچ کی، پھر پہنچے، اب اس پر حملہ کیا، اس کے پیٹ پہ تلوار رکھ کے پیٹ چاک کر دیا۔ جرأت صحابہ پر ہماری جانیں قربان ہیں، وفاداریوں پر ہماری جانیں قربان ہیں، پیٹ چاک کر دیا۔ اب ایک طرف ہوئے، تلوار صاف کی کہ گندے کا خون ادھر ہی رہ جائے۔ اتر رہے ہیں اوپر سے، تو سیڑھی اترتے ہوئے اندھیرا تھا، ٹانگ پھسلی ہے، پاؤں پھسلا ہے، گر گئے تو ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ صبح صادق تک، یہ ابتدائی وقت ہے رات کا، اور یہ صبح صادق تک ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ وہیں رہے کئی گھنٹے وارے۔ صبح صادق میں اعلان ہوا ابو رافع قتل ہو گیا، دروازے سے ادھر سے چابی اتاری، ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ پہنچے، دروازہ کھولا، نکلے اور اسی طرح لنگڑاتے لنگڑاتے دوستوں تک پہنچے، دوستوں کو خوشخبری سنائی، مدینہ کا رخ کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور آپ کے گستاخ کو جہنم واصل کرائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو مبارکباد دی، اور ابو حضرت عبداللہ ابن عتیق کو دیکھا تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ میڈیکلی جانتے ہیں ہڈی ٹوٹے کو دیر گزر جائے تو پھر جڑنے میں مسئلے ہوتے ہیں۔ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا صحابی یہ کیا ہوا؟ حضور اوپر سے گر گیا، ٹانگ پھیلا دو۔ حضور کے سامنے انہوں نے یوں ٹانگ پھیلا دی، یوں ٹانگ سیدھی کی۔ سرکار نے اپنا مبارک ہاتھ لیا، اللہ وہ ہمیں ہاتھ عطا کر دے، مبارک ہاتھ لیا اور یوں ران پر پھیرا۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہڈی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے دل کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ ٹوٹے دل حضور کی خدمت میں جائے تو مرم ایسی لگتی ہے کہ لگتا ہے کہ بھی دل ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ وہ صحابی کہتے ٹانگ کی ہڈی کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا عبداللہ اس کو قتل کر دیا تھا تو نکل آتے، وہاں کیوں رہے؟ جان جانے کا خوف، ٹانگ کی تکلیف، سردی سخت، یہ تین خوف اور تکلیفیں جمع کیوں کی؟ تو عاشق صادق پیغمبر کا انتخاب، کس کا انتخاب ہے؟ حضور کا انتخاب ہے۔ وہ حضور کا انتخاب کہتا ہے کہ اصل میں ان کا دستور تھا جو رات قتل ہوتا صبح اعلان کرتے تھے فلاں بن فلاں قتل ہو گیا۔ میں وہیں رہا کہ اعلان سنتا ہوں، اگر تو اعلان ہوا تو تصدیق ہو جائے گی کہ وہ قتل ہو چکا ہے، اور اگر اعلان نہ ہوا تو میں اپنی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ پلٹ کر جاؤں گا، جان دے جاؤں گا یا جان لے جاؤں گا، لیکن جس پر حضور نے بھیجا واپس ایسے ہی نہیں جاؤں گا۔ ٹوٹی ٹانگ ہے، مشن سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کریم نے یہاں اچھا حدیث کے الفاظ وَقَانَ ابو رافع کیوں قتل ہوا؟ وجہ حدیث میں ہے بخاری شریف جلد دوم میں، وَقَانَ ابو رافع یؤذی رسول اللہ، ابو رافع کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ ابو رافع حضور کی توہین کیا کرتا تھا۔ کان ابو رافع یؤذی رسول اللہ، حضور کی توہین کرتا تھا، اس وجہ سے قتل ہوا ہے۔ اور معجزہ بھی اسی لیے ظاہر ہوا کہ اللہ کو یہ پسند آیا نا، اللہ ہی کے حکم سے حضور نے بھیجا اور اللہ ہی کے حکم سے قتل کیا، اور اللہ ہی کے حکم کے ساتھ صحابی کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان